کہ سر نے کہا کہ بی دا اسٹوڈنٹ بی دا پرسن جو کہ کریج رکھتا ہو کہ وہ اسٹیپ لے سکتا ہے. اگر آپ کو آگے جگہ مل رہی ہے تو آپ ادھر پہ بیٹھیے گا. اینڈ مائی کویشچن ول بی سمپل اینڈ اٹ از ریگارڈنگ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آنیسٹلی آئی نیڈ اپرچونیٹیز. اب میں ہر جگہ پہ اپلائی کرتا ہوں فار مائی انٹرنشپس. میرے سمر ویکیشنز آ رہی ہیں اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اٹ ایٹ آل. میں گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا ہوں. میں 3 مہینے لاہور کراچی جہاں بھی شفٹ ہونا ہے میں ہونا چاہ رہا ہوں. بٹ یو نو وٹ, میں اگر ہم اسکل سیٹ کی بات کریں آئی ووڈ ریٹ مائی سیلف ہائر دین 6 سیمسٹر اسٹوڈنٹ بیکاز آئی ایم کانسٹنٹلی ورکنگ آن مائی سیلف. اینڈ اگر جس چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں ایٹ لیسٹ آئی شوڈ اسپیک اباؤٹ اٹ. سو ایک منیمم ریکوائرمنٹ جو کہ فرمز نے دی ہوئی ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز اف یو آر ایلیجیبل فار دا انٹرنشپ. اگر آپ نے 6 سیمسٹر پڑھے, اگر آپ نے 4 سیمسٹرس پڑھے, می بینگ اے اسٹوڈنٹس مجھے اپرچونیٹی چاہیے. اینڈ آپ اسٹل اگر فرمس کا دیکھ لے جو ہمیں اپرچونیٹیز دے رہی ہے ان کا بھی وہ باعث ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی اس نے اتنے سیمسٹرس پڑھے ہوں گے تو وی آر ازیومنگ کہ اس نے یہ کیا ہوگا. سو جو بندے ان ریئل کام کرنا چاہتے اپرچونیٹیز چاہتے ان کو نہیں ملتی. اور لیٹ سپوز اگر مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے, میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے 2-4 ناکامیوں سے گھبرانا نہیں ہے اور دل براستہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور کہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو نہیں پتہ. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی. ہم نے ایک پروڈکٹ بنانا شروع کیا لیتھیم آئن بیٹریز کا جو آج کل چل رہی ہیں. تو میرا بیٹا باہر سے پڑھ کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ کام کر لیں. ہم نے شروع کیا, جب بن گئی تو ایک دن وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیٹریاں بکیں گی کیسے؟ تو میں نے اسے پتا کیا کہا, میں کہا تو بیچنی ہے نا, انہیں بیچنی ہے. اور جب تیسرے دن اس کا فون آیا ان نون کہ مجھے اتنی بیٹریاں چاہیے, تو وہ پریشان تھا کہ نہ میں جانتا ہوں نہ مجھے پتہ ہے, مجھے فون آ گیا کہ اتنی بیٹریاں چاہیے. میں کہا تو بیچی ہیں. وہ کرنے والا ہے, اس کی بانٹ پہ آپ ڈپینڈ کریں, وہ آپ کو موقع دے گا اور وہاں سے دے گا جہاں آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مگر آپ نے پرسسٹنٹ رہنا, گھبرانا نہیں ہے. لنگڑی لومڑی کی طرح بیٹھ نہیں جانا کہ شیر شکار کرے گا تو مجھے دے گا تو میں کھاؤں گا. آپ نے شیر بننا ہے کہ اب شکار میں نے خود کرنا ہے. وہ کئی دفعہ شکار نہیں بھی ہاتھ آتا نا, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ وہ ہرن بھاگ گیا شیر کے آگے سے نکل گیا. ٹھیک ہے, تو وہ کئی دفعہ نہیں بھی ہاتھ آتا. سو اپنی ٹیلنٹ پہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کیپ آن ڈوئنگ دا گڈ ورک. ٹھیک ہے, چپو مارتے رہیں, کشتی کہیں نہ کہیں پار لگ جائے. یہ نہ کہیں کشتی چپو مارا منزل تو آ نہیں رہی, منزل اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے پودے کو پانی دینا, پھول اس نے لگانے ہیں, یہ نہ کہیں پھول بھی میں نے لگانے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے بندوں کو کبھی فیلئر نہیں ہوتا. دیر ہو سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ملے نہیں. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ایون ان فیلئر. بڑے بڑے جنگجوؤں نے ساتھ ساتھ حملے کیے اور ناکام ہوئے, واپس چلے گئے اور پھر آئے اور پھر حملہ کیا, پھر جیت گئے. سو کیپ آن اسٹرائیونگ اینڈ یو ول گیٹ دا بیسٹ which is God has written for you.